ریڈیو پاکستان فیوچر پروگرام پیش کیا جاتا ہے جنگلات اور شجرکاری کے فوائد. تحریر ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی تمغہ امتیاز. راوی امتیاز الدین. راوی و پروڈیوسر جاوید اقبال جاوید. پیشکش ریڈیو پاکستان چترال. دنیا بھر میں عالمی حدت اور موسمیاتی تغیر کا ذکر ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ کارخانوں اور موٹر گاڑیوں کا دھواں دنیا میں گرمی کی شدت کا سبب بن رہا ہے. اس وجہ سے عالمی سطح پر موسموں میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے. برف کے بڑے بڑے ذخائر پگھل کر ختم ہو رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں سرسبز و شاداب اور آباد زمینات کا رقبہ سال بسال کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو صحرا زدگی یا ڈیزرٹیفیکیشن کا عمل کہتے ہیں. اگرچہ دنیا میں حکومتوں کی سطح پر بھی اور انفرادی کوششوں سے بھی ہر سال جنگل بانی اور شجرکاری ہوتی ہے، اس کے باوجود آباد اور شاداب رقبے میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا اضافہ صحرا بننے والے خوش رقبے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عالمی حدت اور موسمیاتی تغیر سے دنیا کے تمام خطے متاثر ہوتے ہیں. وطن عزیز پاکستان بھی اس تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوا ہے. جنگلات کے رقبے میں سال بسال کمی آ رہی ہے. اس وجہ سے پہاڑی علاقے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں اور میدانی علاقوں میں پانی کی کمی کا خطرہ پیدا ہوا ہے. ڈیمز میں ریت بھرنے کا خدشہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے. ہمارے ملک میں قدرتی جنگلات کے ساتھ ساتھ زمینداروں نے اپنی ملکیتی زمینات پر بھی جنگل بانی کی ہے. ان کو فارم فارسٹری کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. قدرتی جنگلات کا رقبہ جہاں کم ہوتا ہے وہاں فارم فارسٹری کے ذریعے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قدرتی جنگلات سے ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. عمارتی لکڑی اور جلانے کی لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے. ادویات میں استعمال ہونے والی نباتات اور خوراک میں کام آنے والے خشک میوجات بھی قدرتی جنگلات سے حاصل ہوتے ہیں. اس قسم کے پروڈکٹس کو نان ٹمبر فارسٹ پروڈکٹ کہا جاتا ہے. قدرتی جنگلات میں بڑا حصہ ان درختوں کا ہوتا ہے جن کو سدا بہار کہا جاتا ہے. ان میں سرو، صنوبر، دیودار اور شاہ بلوط بہت نمایاں ہیں. ان درختوں کی افزائش میں انسان کی 3 نسلوں کا زمانہ بیت جاتا ہے. دیودار کا درخت 150 سال میں کاٹنے اور کام میں لانے کے قابل ہوتا ہے. یہی حال فارم فارسٹری میں چنار کے درخت کا ہے. چنار کا درخت 100 سال بعد سایہ دار سائبان بنتا ہے اور 400 سالوں تک تنومند اور صحت مند رہتا ہے. چنار، سرو اور صنوبر کو خوبصورتی، زیبائش اور سجاوٹ کے لیے باغوں میں لگایا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے ملک میں جنگلات کے رقبے میں جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں، ان اعداد و شمار کی روح سے ملک کے کل رقبے کا 5% جنگلات پر مشتمل ہے. پوری دنیا میں جنگل کا یہ سب سے کم رقبہ ہے. اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک و زراعت نے جو اعداد و شمار جاری کیے، ان کی روح سے 5% سے 3% جڑی بوٹیاں اور جاڑیاں ہیں. تناور درختوں کا رقبہ صرف 2% ہے. گزشتہ 4 سالوں میں حکومت پاکستان نے 10 ارب درخت لگانے کا نیا منصوبہ جاری کیا ہے. اس منصوبے کے تحت 4 صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اب تک 5 ارب درخت لگائے جا چکے ہیں. 2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا. شجرکاری یا پودے لگانا ایک قومی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی فریضہ بھی ہے. بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص پودا لگا رہا تھا. کسی نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ پودا تیری زندگی میں پھل دے دے گا؟ بوڑھے شخص نے کہا، ہم سے پہلے لوگوں نے جو پودے لگائے ان کا پھل ہم نے کھایا. اب ہم پودے لگائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان کا پھل کھائیں گی. دنیا میں ماحولیاتی توازن کے لیے پانی، ہوا اور مٹی کے ساتھ پودوں، درختوں اور جنگلات کی بھی اہمیت ہے. درخت ہوا میں آکسیجن اور دیگر گیسوں کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں. درختوں کی وجہ سے پرندوں، درندوں اور چرندوں کی بے شمار انواع و اقسام کو رہنے کی جگہ اور خوراک ملتی ہے.
करोड़ों की तादाद में कीड़े मकोड़े और दीगर मखलूक़ात दरख्तों से इस्तिफ़ादा करके ज़िंदगी गुजारते हैं। जंगलात को ज़मीन का हुस्न कहा जाता है। जंगलात ख़त्म हो गए तो ऐसा लगेगा गोया पहाड़ों के सरों से चादर छीन ली गई है और इनको कुदरती हुस्न से महरूम किया गया है। इसलिए पाकिस्तान के कानून में जंगलात की हिफाजत का खुसूसी कानून मौजूद है जिसको फॉरेस्ट एक्ट कहा जाता है। वतन अजीज पाकिस्तान में जंगलात की हिफाजत के कानून के साथ पौधे लगाने और साल ब साल दरख्तों की तादाद में इजाफा करने की पुख्ता रिवायत भी मौजूद है। इस रिवायत के तहत मौसम बहार और मौसम खिज़ा में बाकायदा शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है। इस मुहिम में सरकारी महकमे, तालीमी इदारे और गैर सरकारी तंजीमें भी हिस्सा लेती हैं। इस मकसद के लिए नर्सरियां बनाई जाती हैं। नर्सरियों से हर साल करोड़ों अरबों की तादाद में पौधे तकसीम किए जाते हैं। आलमी हिद्दत और मौसमियाती तगय्युर का जो चैलेंज पूरी दुनिया को दरपेश है, इससे उहदा बरा होने के लिए 2 निकाती एजेंडा दिया गया है। कुदरती जंगलात की हिफाजत करो, नए दरख्त और पौधे लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। पाकिस्तानी कौम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि 2023 के इख्तिताम से पहले हम 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ हासिल करके रहेंगे। अगर शजरकारी के फ़वाइद को गिनने का आगाज़ किया जाए तो फ़वाइद की गिनती कभी ख़त्म नहीं होगी। शजरकारी का सब